کتنی بڑی سے بڑی ٹینشن ہونا، ٹائم سب سے بہترین مرہم ہے، یہ خوب یاد رکھو۔ جب میرے پاس کوئی پریشان آدمی آتا ہے نا، جس کو کوئی بہت بڑا غم پہنچا ہو اور اس کی حالت خراب ہو رہی ہو، میں اسے ایک بات لازمی کہتا ہوں کہ وقت سے بہترین مرہم دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ ٹائم گزار لو، اس ٹائم کو کیا کرو، گزارو بس۔ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا نا، حالات اپنے آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے انسان کے باڈی میں ایسی ایک لچک رکھی ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب پین کلر ایجاد ہو گیا ہے، درد ہوتا ہے، لوگ ٹیکا لگاتے ہیں، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ داڑھ کے درد کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے نا، داڑھ کا درد ہو رہا ہو، اب تو پین کلر کھا لیتے ہیں لوگ۔ تو کیا کرتے تھے؟ 2-4 دن کے بعد تو مرنے لگتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، پین جب زیادہ عرصہ چلتا ہے نا باڈی، یا تو وہ خود ہی باڈی اس کو کم کر دیتی ہے، یا وہ فیل ہونا کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بھی تو ہے نا، اللہ کے میاں کا بھی تو ایک سسٹم ہے بنایا ہوا۔ جیل میں جو لوگ قید میں چلے جاتے ہیں، لمبے لمبے عرصے قید رہتے ہیں، جب وہ چھوٹ کے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ شروع میں ہم 2-3 دن خودکشی کے خیال آتے تھے اس کوٹری میں، یار کیسے نکلیں گے، کہاں جا کے سر ماریں۔ کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ، اس کے بعد یوز ٹو کیا ہو گئے۔ ایک آدمی 4 سال جیل میں رہ کے آیا، 4 سال، کہتا ہے 4 سال میں نے دھوپ، اچھا بھلا آدمی بھی بہادر آباد اور ڈیفنس کا جو لگژری لائف اسٹائل میں ٹائم گزارا، میں نام نہیں بتاؤں گا بدنام ہو جائے گا بیچارہ، ایسا نہ ہو مزید کوئی رشتہ ہی نہ دے اس کو، مدیز اس لیے کہ شادی شدہ ہے۔ خیر اس وقت کمارا تھا وہ، تو وہ کسی شبہ میں اٹھا کے لے گئے اس کو، اچھا بھلا ڈیفنس یا بہادر آباد کا لڑکا تھا۔ بہادر آباد بھی اچھا ایک ایسا علاقہ ہے، لگژری لائف اسٹائل میں پلا، زیادہ ٹائم اس کا یورپ اور یعنی یورپ میں گزرا ہے، کسی شبہ میں اٹھا لیا اس کو۔ 4 سال اس نے دھوپ نہیں دیکھی۔ کہہ رہے میں جب اندر گیا ہوں نا، ایک پپو فیملی کا، برگر فیملی کا بچہ اندر گیا تو کیا حال، لیکن کچھ چیزیں سنی بھی تھی، علماء کی تقریریں، کچھ صبر سے متعلق، کچھ ایک کہ بھئی جب مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں اجر اللہ کی طرف سے، بھئی قصور تو نہیں تھا اس کا، اب یہ تو اللہ کی طرف سے مصیبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس پہ بھی اجر ملتا ہے، اللہ تھوڑی غافل ہے، ہر چیز آزمائش ہے ہمارے لیے، خوب سمجھ لو، اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بائی چانس ایسا ہو گیا ہے، یہ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے، ورنہ بائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، خوشی بھی پہنچ رہی ہے اللہ کے ارادے سے، غم بھی پہنچ رہا ہے اللہ کے ارادے سے۔ تو نبی نے فرمایا کہ جس کو خوشی پہنچتی ہے نا مسلمان کو، کافر کو خوشی پہنچتی ہے کہتے بائی چانس، یہ ہو گئے میری لک ہے، وہ لک کہتا ہے اس کو، لک ہے۔ ایک دفعہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، یہ جو کروڑوں اسپم ہوتے ہیں نا جو ماں کے رحم میں جاتے ہیں، جن میں سے ایک کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں انسان بنانے کے لیے، تو ڈاکومنٹری میں کسی گورے نے لکھا ہوا تھا کہ آئی ون دس میچ، یعنی کروڑوں خربوں میں یہ میچ جیت گیا۔ ٹھیک ہے، او بھائی تو نہیں جیتا ہے، یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بھی بائی چانس ہو گیا کہ میں پیدا ہو گیا، بائی چانس کوئی بھی نہیں ہوتا، سب کس کا ارادے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے۔ اللہ نے تجھے پیدا کرنے کے لیے کمبخت سلیکٹ کیا ہے، اور اللہ پھر کہہ رہا ہے نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہمارا احسان ہے، تو اب اس احسان کا بدلہ دو۔ تو جہاں آپ یہ کہیں گے نا اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے، وہاں خوشی پہ اتراؤ گے بھی اور غموں پہ ٹینشن میں بھی آؤ گے، یار کیوں ہو گیا میرے ساتھ۔ اچھا ہٹلر کتنا روتا رہتا آخری عمر تک، تبھی پھر وہ خودکشی کر لی اس نے کہ یار 1 ہفتہ پہلے میں رشیا پہ اٹیک کر دیتا، ہاں یار کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اٹیک کر دیتے نا تو رشیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، وہ 1 ہفتہ رہ گیا، پتہ نہیں پولینڈ ولینڈ کے کس کے چکر میں رہ گیا، تو وہ رشیا نہیں اٹیک کر کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی۔ تو روتا رہتا تھا وہ، ابے روتا رہتا نہیں، تو نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں تو اللہ نے تجھے کیا دیا اس کا بدلہ۔ خیر تو توبہ کر لیتا، مسلمان ہوتا تو کیا کہتا، یار اللہ کی طرف سے چپت لگ گئی ہے میرے، اب توبہ استغفار کر لو۔ اور توبہ ایسی خاندانی چیز ہے یار، کچھ بھی ہو جائے۔ ہٹلر مسلمان ہوتا، کہتا میں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا، بند کمرے میں جا کے گڑ گڑا لیتا اللہ سے، معاف کر دے اللہ، دنیا کو نہیں پتا چلتا، اللہ کیا کر دیتا، معاف۔ لیکن چونکہ کافر تھا تو کیا ہوا ہے، اس نے قوم کا مجرم تھا وہ، اس نے کہا کیا کر سکتے ہیں، اس کو پتا تھا پبلک نہیں چھوڑے گی، تو اٹھا کر کے مارکیٹ سے اپنے آپ کو شارٹ کر۔ انجام بھی برا، زندگی بھی بری۔ مسلمان کی زندگی بری ہو، کم از کم انجام اچھا اس کے اختیار میں ہوتا ہے، یار اللہ کو منا لو۔ اللہ کہتا ہے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی میں بخش دوں گا۔ خیر میں وہ واقعہ سنا دوں میں، تو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہادر آباد کا پپو بچہ جو ہے نا کہاں چلا گیا، جیل۔ اب علماء سے اس کا تعلق تھا، ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اس نے، کہ یار اب یہ غم کس کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے۔ تو مجھے اپنا قصہ سنا، میں نے کہا یار 4 سال میں تو دھوپ میں نا 1 دن نہ بیٹھوں میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہوں۔ جو بند کمروں میں لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیسے۔ نیچر سے جس کو بھی محبت ہوگی نا وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا بھائی، بکریاں مرغی انڈے نہیں چھوڑ سکتا، دھوپ نہیں چھوڑ سکتا۔
सकता वो, बकरियां मुर्गी तो चलो ज्यादा हो गया लेकिन मैं धूप नहीं छोड़ सकता वो। तो मैंने कहा 4 साल आप कैसे बंद कमरे में रहे हैं? और भी कैदी थे। कह रहे मैं 2-3 दिन तो टेंशन में रहा, फिर मैंने कहा अच्छा ये भी नहीं पता कि निकलेंगे कब यहाँ से, ये पता हो ना आदमी कहता है चलो 4 साल में दिन गिनना शुरू कर दो, ये भी नहीं पता निकलेंगे ही भी नहीं निकलेंगे। कह रहे मैंने कहा जो होना था वो तो हो गया, अब हम तो जेल की दीवार तोड़ के भाग नहीं सकते। तो कह रहे मैंने क्या किया, फिर वहां पर मैंने उठक बैठक और एक्सरसाइज शुरू कर कि भाई टाइम क्या करो, पास करो। ठीक कह रहे उसका फायदा ये होता है 400 दफा मैं बैठ के, क्योंकि और तो कोई काम ही नहीं है स्टेमिना बनाने के अलावा, स्टेमिना बनाने के अलावा कोई काम है ही नहीं। अच्छा है बड़ा पावरफुल माशाल्लाह, आप कभी मिलो तो आप देखो बहुत ज्यादा सारी ताकत जेल में बनाई है उसने। कह रहा है मैं बैठ के लगाता था उन 4 फिर डिप्स लगाता था, पता नहीं कितने डिप्स लगा लेता था, एक्सरसाइज करता था। कह रहे उसका फायदा ये होता था इतना थक जाता था कि मुझे नींद खानदानी आती थी। जाहिर है नींद तो बीसियों बीमारी का इलाज है, डिप्रेशन खत्म करने का सबसे बेहतरीन जरिया ही गहरी नींद है। डॉक्टर डिप्रेशन के मरीजों को क्या देते हैं? नींद की गोलियां देते हैं, सोता रहे बस, पता ही नहीं चले पीटीआई आ रही है कि जेयूआई आ रही है कि मुस्लिम लीग आ रहे हैं, कि ये टेंशन ही खत्म, इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है छोड़ो। तो कह रहे मेरे साथ जो कैदी थे ना वो बहुत से उसमें पागल हो गए, क्योंकि बैठे रहते थे, सोचते रहते थे हर वक्त दिमाग में ना क्या यहाँ से निकलें कैसे निकलें कैसे, हालांकि बहुत से जुर्म करके आए हुए थे, ठीक है उनका तो बनता था। तो कह रहे 4 साल के बाद रिहाई का फैसला हुआ। कह रहे हम जब बाहर निकले तो फिर दुनिया जन्नत लगी। फिर अब उसने 4 शादियां अस्तगफिरुल्लाह की हैं, तो खैर की हैं, वाकई 4 की हैं। कह रहे उससे मुझे पावर क्या मिली? कह रहे हम तो जुर्म मुजरिम थे नहीं, हम जब बाहर आए ना हमने कहा अच्छा ये होता है, टोटल सजा क्या है, कुछ भी कर लो ये है। तो कह रहे मेरे अंदर इतना स्टेमिना पैदा हो गया दुनिया में कुछ कर गुजरने का। आपको पता है जेल हमारे मुजरिम बनाते हैं, जेल में जाके ना स्टेमिना बढ़ जाता है मुजरिम का, समझ रहे हो? एक तो उसको ये पता होता है आइंदा इस तरह से काम करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे, इस तरह से किया था तो पकड़ा गया था ना, अब ये वाली गलती नहीं करनी। तो इसलिए शरीयत में जेल की सजा नहीं है, शरीयत में है कि उसी वक्त निपटा दो। चोरी की हाथ काटो, चलो भाई निकल पतली गली से, शाबाश। हम क्या करते हैं चोरी की जेल। तो कहता है यार उस दिन वो सीसीटीवी कैमरा देखना भूल गया था मैं, आइंदा थोड़ा ख्याल करूंगा। फिर वहां सारे चोर ही बैठे होते हैं, नेक आदमी तो आया नहीं होता जेल में, तो चोर आपस में उनकी क्या डिस्कशन होगी, वो तहज्जुद की बातें थोड़ी करेंगे, वो भाई तूने क्या करता है, वो मैंने इतने बंदे मार दिए, आपस में उनका गैंग बनता है, फिर आपस में नंबर एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं कि जब बाहर निकलेंगे तो फिर देखते हैं हम। और 4 साल में 10 साल में किया कुछ होता ही नहीं है, तो कुछ करने की सलाहियत उनमें वैसे ही खत्म। वहां जाके कोई ये थोड़ी कि वो मास्टर्स कर रहे थे या पीएचडी के स्कॉलर बन के बाहर आए या कोई इंजीनियरिंग मुकम्मल कर ली, अब बाहर जॉब मिलेगी। 4 साल 8 साल जिंदगी बेहतरीन उनके वैसे ही बर्बाद हो गए। अब उनके पास कमाने के लिए चप्पल चोरी के अलावा और कोई रास्ता होता नहीं, या बाकी चोरियां डकैतियों के अलावा कोई रास्ता ही नहीं होता उनके पास। तो निजाम इतना गंदा है, इसलिए इस्लाम ने सजा रखी है, उसमें उधार नहीं रखा। किसास है, साबित हो गया कि भाई इसने बंदा मारा है, फौरन पकड़ के वारिसों के हवाले किया जाएगा, भाई तुम्हारा बाप मारा है, तुम बताओ क्या करना है। अब वो फैसले में देर कर रहे हैं तो उस दौरान जेल में बंद किया जाए, भाग ना जाए। जेल में उसको तमाम सहूलतें दी जाएंगी, भाई ये बंदा है भागेगा नहीं, जल्दी 1 हफ्ता है आपके पास, फैसला करो, गर्दन उड़ानी है या इससे बार्गेनिंग करनी है। तो बार्गेनिंग में जो टाइम लग रहा है उस दौरान जेल में रहे, एक अलग बात। एक आध हफ्ता सऊदी अरब में ऐसा ही होता था, आपका पता नहीं क्या हो रहा है किसास। अब 1 हफ्ता, उसके बाद सर कलम करना है, चलो भाई उड़ा दो सर, सर ने कलम करना, पैसे लेके छोड़ना है, पैसे ले भाई, और जो भी रहन के तौर पर उसकी प्रॉपर्टी रखवाई, चल भाई निकल, खत्म। हमारी अदालतों पे बोझ कितना है देखो, 20-20 साल पुरानी फाइलें जज के पास पड़ी हुई होती है। इस्लाम में किसास है, दांत तोड़ दिए, टाइम नहीं है भाई, कौन सा वाला दांत तोड़ा, ये वाला, अब बता दांत तोड़ना है इसका। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कितना जबरदस्त वाकया है। हदीस में आता है हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो फुप्पी थी ना, किसकी? हजरत अनस इब्न मालिक की फुप्पी। हजरत अनस नबी के खादिम थे, इन फुप्पी ने अपनी बांदी को मुक्का मारा या थप्पड़ मारा तो वो बांदी का दांत टूट गया, जो लौंडी थी ना बांदी, उसका दांत टूट गया, ठीक है ना। तो नबी के पास केस आया तो आपने फरमाया अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करूंगा। तो किताबुल्लाह तो यही कहती है दांत के बदले दांत। तो अब बड़े मसला हो गया कि भाई ये तो इतने खानदानी लोग हैं और बांदी ये तो लौंडी है, लौंडी का दांत टूट गया, मुलाजिम को थप्पड़ मारा दांत टूट गया, तो अब सेठ साहब का भी दांत तोड़ा जाए क्या? गोरों के ऐसा कोई कानून नहीं है इस्लाम में कि भाई दोनों इंसान हैं तो दोनों के दांत की सेम वैल्यू है। तो नबी ने फैसला किया दांत के बदले दांत तोड़ा जाएगा। ये भी नहीं देखा कि अनस इब्न मालिक मेरे शागिर्द हैं, 10 साल मेरी खिदमत की है, तो इतनी खिदमत गुजार हैं तो उनकी फूफी के साथ मैं रियायत करूं, फरमाए नहीं, मैं फैसला करूंगा किताबुल्लाह के मुताबिक। तो किताबुल्लाह में क्या था? दांत। अच्छा बांदी को ये तवक्को नहीं थी कि मेरी जो मौला है, आका है, उसके दांत तोड़े जाएंगे, उन लोगों को ये तवक्को नहीं थी। तो जब नबी ने फैसला किया ना तो फिर उन्होंने फिर माफ कर दिया कि भाई, उन्होंने कहा
کہ یہ تو ہماری مولا ہے، مالکن ہے، میں اس کا دانت کیسے توڑ سکتی ہوں؟ تو پھر انہوں نے خود ہی معاف کر دیا. تو پھر نبی نے، کیونکہ اس کو حق ہے، تو کیس 2 منٹ میں کیا ہو گیا؟ ختم. اگر انگریز کی حکومت ہوتی یا ہماری پاکستانی حکومت ہوتی، اب تک چل رہا ہوتا وہ کیس. دونوں مر چکے ہوتے، دونوں قبروں میں جا چکے ہوتے، ابھی تک ان کے دانت کے کیس کی فائلیں بولو موجود ہوتی، اور پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوتا کون سا والا دانت ٹوٹا تھا، ہلا تھا یا ٹوٹا تھا، ان کے مکے سے ٹوٹا. ایسا گندا غلیظ نظام ہمارے اوپر مسلط ہے، اس میں انصاف کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو. تو اسلام نے کیش سزائے رکھی ہے، ٹھک 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 کر کہ بھائی تھپڑ کے بدلے میں کیا ہے؟ تھپڑ. تو قصاص کا نظام رکھا ہوا ہے اللہ میاں نے بڑا زبردست. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کیا زبردست آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ. کسی نے تمہاری آنکھ پھوڑی ہے، تم کورٹ میں جاؤ گے، جی اس نے آنکھ پھوڑی ہے، یہ ثابت کرو گے، دلائل سے ثابت کر دیا، کورٹ کہے گی تو بھی پھوڑ دے اس کی یہ والی آنکھ. البتہ یہ کام ڈاکٹر سے لیا جائے گا، ویسا نہ ہو پھوڑنے پھاڑنے میں کچھ اور ہی نہ پھوڑ پھاڑ دے، اتنا لمبا چھورا مارے کہ پیچھے سے ہی نکال دے. تو اس میں ماہرین سے مدد تو لی جائے گی، لیکن یہ ہوگا بھائی آنکھ ضائع کی ہے تو تمہاری بھی آنکھ ضائع کی جائے گی. دانت توڑا ہے، سن بسنی، دانت کے بدلے دانت. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ پوری قرآن نے ڈیٹیل بیان کی ہے. یہ ہوتا ہے انصاف. اٹ از کالڈ انصاف. اس میں جس نے جرم کیا شراب پی کے آیا تھا یا بغیر شراب کے کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یورپ امریکہ میں ہوتا ہے پی کے آپ نے دانت توڑ دیا تو کہتے ہیں سزا ہلکی ہے، کیونکہ آپ پیے ہوئے تھے، آپ کو ایکچولی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسلام کہتا ہے پینا یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے، جو جرم پینے کے بعد ہوگا آپ کو اس کی پوری سزا ملے گی. تبھی اسلام میں احناف کا یہ موقف ہے کہ شراب پی کے طلاق دے دی تو ہو جائے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نشے میں تھا ہو جائے گی طلاق. کسی حدیث سے نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی. خوب سمجھ لو. تو اگر شراب کسی نے خود پی ہے تو وہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ اپنے تصرفات اس کے کالعدم ہوں گے، تو بندہ مارے گا. شراب پی کے بندہ قتل کر دیا نا تو شرابی سے قصاص لیا جائے گا. حالانکہ قصاص تو ایسی چیز ہے جو شبہے سے بھی ساقط ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے ڈنڈا گھمایا، کسی کے سر پھوڑ دیا، وہ مر گیا، تو قصاص نہیں ہے، آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، دیت دی جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو، غلطی سے بندہ مر گیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگایا تھا قتل کرنے کی نیت سے تھوڑی، تو وہ بندہ ہی مر گیا. اب اس میں قصاص تھوڑی ہے بھائی، ہم نے جان کے تھوڑی مارا ہے. تو ڈنڈے میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بھائی ویسے ہی پتھر مار رہا ہو تو قتل کی ارادہ نہ ہو. آلہ جارحہ جسے کہتے ہیں نا، جو قتل ہی کے لیے بنے، بندوق ہے، چاقو ہے، اس سے کوئی مارے گا تو قصاص ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں، ڈنڈے سے کسی نے مارا اور دلائل سے پتا چل گیا کہ اس کی نیت ہی قتل کرنے کی تھی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی جو ہے نا، جب قتل کے لیے آلہ جارحہ کا ہونا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے، میں بات ہی پتہ نہیں بھول گیا جو بتانا چاہ رہا تھا. یہ میں نے ڈنڈے والی مثال کیوں دی ہے؟ ہاں دیکھو، میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا سا بھی شبہ آ جائے نا کہ پتہ نہیں اس کی نیت قتل کی تھی یا نہیں تھی، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ قاتل کو. اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو، غلطی سے بندہ مر گیا ہو، یہ تو سر پھوڑنا چاہ رہا ہو، خالی تھپڑ مارنا چاہ رہا ہو. لیکن شراب پی کے کسی نے بندہ مار دیا نا چاقو سے یا بندوق سے، یہاں شریعت قاتل کو فیور نہیں دیتی. حالانکہ زیادہ فیور بنتا ہے، یار اس کی نیت تھوڑی تھی، تو پی کے ٹہل رہا تھا. تو احناف یہی کہتے ہیں، امام حنیفہ، کہ جب قاتل کو شراب کے بعد اتنا سا فیور نہیں دیا جا رہا، حالانکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، تو طلاق تو قصاص سے کم درجے کی چیز ہے. اس میں اگر کوئی پی کے طلاق دے گا نا تو ہو جائے گی. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کے اس جرم کو فیور نہیں دیا جائے گا اس پہ. کیونکہ پی کیوں تو نے؟ وہ کہہ سکتا ہے نا میں تو پی ہوئی تھی تو مجھے کیا پتا. پینے سے پہلے تو تجھے پتا تھا نا، پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے، بندہ بھی مر سکتا ہے، بیوی کو ڈیورس بھی ہو سکتی ہے. یہاں ایک مشہور سوال ہے کہ پی اس نے، سزا بیوی کو کیوں دے رہے ہو؟ تو طلاق میں شریعت نے مرد کے تصرف کا اعتبار کیا ہے. اس میں عورت کی پوزیشن کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ مظلوم تھی یا ظالم تھی. مرد کی، کیونکہ طلاق کہتے ہیں مرد کی ملکیت سے چیز کا نکلنا، اس میں شریعت نے یہ سمجھا نقصان مرد کا زیادہ ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ بیوی کو طلاق دے دے تو بھی تو عورت کا کیا قصور ہے، لیکن پھر بھی ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں شراب پی کے دے رہا ہے تو بطریقہ اولا ہوگی. آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور پھر لوگ فتوے دائیں بائیں سے لے آتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے، سعودیہ کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے طلاق نہیں ہوئی چونکہ پی ہوئی تھی، فلاں نے فتویٰ دیا. آج کیا ہوا ہے، ایک آدمی نے کھڑے کھڑے بیوی کو 6 طلاقیں دی ہیں، سب نے یہاں کے مدارس نے فتویٰ دیا، طلاقیں ہو گئی ہیں. سعودیہ کے کسی مفتی سے لائیو ویڈیو کال پہ بات کی، اس مفتی نے بولا کہ میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا، کوئی طلاق نہیں ہے. تو میں نے کہا یہی اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے کہ 1400 سال سے جو اسلامی قانون مرتب ہوا ہوا آ رہا ہے، اس جاہل آدمی کو وہ پتہ نہیں ہے، اور یہ اٹھ کے آیا ہے اسلام سکھانے کے لیے. تو یہ جو کہتے ہیں نا فقہ شقہ نہیں مانتا، اس کا مطلب ہوتا ہے سارے گھاس کھا رہے تھے، ہم اکیلے آئے ہیں دنیا میں جو اب قرآن و سنت کو ہم نے سمجھا ہے. خیر، تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، بہت اسپیڈ مار رہا ہوں آج میں.
ہاں بہادر آباد سے پھر وہ جیل سے نکلے. ہاں تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا نظام کتنا بہتر ہے یار. زنا کیا ہے 100 کوڑے مارو چھوڑ دو بس اس کو, پھر ملامت نہ کرو اس کو. شادی شدہ نے زنا کیا رجم کرو, قصہ ختم, چلو بھائی. کمارے نے زنا کیا 100 کوڑے دونوں کو چترول لگاؤ اور چھوڑ دو ان کو. کسی نے زنا کی غلط تہمت لگا دی 80 کوڑے لگاؤ چھوڑ دو, چل بھائی. کیس نہیں ہے لمبے لمبے, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو, تو لمبے لمبے کیس نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو بہت ہی گندا نظام چل رہا ہے یار, اللہ بچا کے رکھیے, جیلوں سے اللہ بچائے. جیلوں میں خارش کی بیماریاں لگتی ہیں, پتہ ہے آپ, ایک دوسرے کی پھوڑے پھنسیاں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. گندگی کا ایک نظام ہے, بہت ہی گندا نظام ہے جیلوں کا. تو وہ صاحب جیل میں 4 سال جب کاٹ کر آئے تو کہہ رہے ہیں میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا. لیکن چونکہ بندہ 2 نمبر نہیں تھا, جب 2 نمبر نہیں تھا تو برائیوں کی طرف نہیں گیا, اچھائیوں میں کانفیڈنس پیدا ہو گیا. تو اچھائی آپ کو پتا ہے, جس نے میرے بیان سنے ہو ایک اچھائی تو اس کو پتہ ہی ہوتی ہے کہ شادیاں میں نے 4 کرنی ہے. تو کہہ رہا میں جیل سے باہر نکلا نا, بیانات میرے سنے ہوئے تھے, کہتا ہے میں نے سوچا کہ اب کسی کا باپ میرے کو روک کے دکھائے 4 شادیوں سے, کیونکہ اتنی ٹینشن جیل میں کہہ رہے میں نے اٹھا لی ہے کہ اب ٹینشن میرے لیے مسئلہ نہیں. کیونکہ دوسری میں آدمی ٹینشن کی وجہ سے نہیں کرتا نا, میرے ٹینشن کی ایسی کی تیسی. دیکھو اس نے صبر کیا نا, تو یہ جیل اس کے حق میں کیا ہو گیا, مفید. اگر صبر نہ کرتا, جلد بازی والا کام کرتا, جیل میں بیٹھا رہتا, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا, اللہ کو میں ہی ملا تھا. کبھی حکومت کو گالیاں دیتا, کبھی پولیس کو گالیاں دیتا, کبھی فوج کو گالیاں دیتا, کبھی عمران خان کو, کبھی مسلم لیگ کو, کبھی کس کو. ان پہ کچھ بھی اثر جو بھی نہیں رینگتی ان کے اوپر, کیا خیال ہے, ان پہ جو بھی نہیں رینگتی, کسی پہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اور اللہ کو بھی ایسے لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے یہ بولا بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا, جو میرے بس میں نہیں ہے وہ میں نہیں کر سکتا. کہ یہ جو آج کل مردانہ قوت کے نام پہ ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں نا, جوان آدمی میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی, جب ہوتی ہے تو پھر ہر چیز ہی کمزور ہوتی ہے, ایک ساتھ ہی پوری باڈی کمزور ہوتی ہے انسان کی. اس لیے یہ ٹوٹکے موٹکے اور یہ اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے کی ضرورت بولو نہیں ہے کہ جی یہ کھا کے پتہ نہیں تو 8 شادیوں کی طاقت پیدا ہو جائے گی, 16 شادیوں کی طاقت. بکواس ہے, سب فضول باتیں. جب تک چل پھر رہے ہو, بول رہے ہو, آنکھیں صحیح ہیں, کان صحیح ہیں, سونگنے کی طاقت صحیح ہے, ہضم کرنے کی طاقت ہے, تو ساری طاقتیں ٹھیک ہیں. جب کمزور ہو گئے تو ایک ساتھ ہی ہو گئے سارے, سب کچھ, ساری کمزوریاں ایک ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں. تو جب تک باقی باڈی ٹھیک ہے تو باقی بھی ٹھیک ہے. الگ سے پتہ نہیں کیا کہ لے کے نسخے کھا رہے ہوتے ہیں, دوائیں کھا کے اپنے آپ کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. اس میں وہم زیادہ ہے لوگوں کو. اور اللہ نے ہر مسلمان میں 4 کی طاقت رکھی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا کوئی صحت کی ضرورت نہیں ہے. مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ پاورفل بنایا اس معاملے میں. تو مرد ہی کیا ہے جس میں پاور عورت ہی کے برابر ہو. ایک عورت کے لیے ایک مرد کافی ہے, تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہے. تو دونوں میں کوئی فرق ہوا پھر؟ تو آدمی کس بات کا ہے بھائی تو؟ باقی کریں نہ کریں وہ آپ کا ہیڈیک ہے, وہ میں الگ ٹاپک ہے. وہ تو میں پھر سوسائٹی کی جو ضرورت ہے, معاشرے کی ضرورت ہے, بیوہ طلاق یافتہ, وہ تو میں اس پہ بات کرتا رہتا ہوں. لیکن یہ جو آج کل ہے نا کہ کمزوری, یہ ایسے نہیں ہے ایسے جیسے لوگوں نے سمجھ لیا ہے. سب صحت مند ہی ہیں. ہاں کوئی خدا نخواستہ کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی ایکسٹرا کوئی بیماری ہے اس میں, تو ایک الگ بات ہے. جب تک آپ نارمل ہیں تو سب کچھ نارمل ہے. اس کے لیے حکیموں کے پاس, جو جعلی حکیم ہوتے ہیں نا, ان کے پاس مت جایا کرو, وہ بیڑا غرق کر دیں گے. جو پراٹھے ہضم کر رہے ہیں نا, روٹی ہضم کر رہا ہے, گوشت ہضم کر رہا ہے, تو اس کا مطلب صحیح ہے, ٹھیک ہے. باقی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اس کو وہ, اب ایک آدمی کو غلط کاریوں کی عادت پڑ جائے. لوط علیہ السلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی تھی, تو ان کی عورت میں رغبت ختم ہو گئی, بیوی میں رغبت ختم ہو گئی. تو یہ جسمانی بیماری نہیں تھی, یہ روحانی بیماری تھی. اس کا علاج کوئی دوائیں نہیں ہے, اس کا علاج ہے کہ جو گندگی تم نے عادت ڈالی ہے اس عادت کو چھوڑو, تو پھر اللہ حلال میں رغبت پیدا کرے گا. تو جو زانی لوگ ہیں, زنا کرنے والے, بدکاریاں کرنے والے, غیر عورتوں میں دلچسپی لینے والے, ان کی گھریلو لائف بہت خراب ہو جاتی ہے. تو وہ جسمانی بیماری نہیں ہے, وہ مینٹلی ایک ڈسٹرب ہوتے ہیں. وہ ان کو روزانہ کچھ نیا چاہیے, عیاشی ان کی مزاج کا حصہ بن جاتی ہے. جیسے جو روز مرغے کھائے گا تو دال اچھی لگے گی پھر اسے, تو بیلنس ہے نا, کبھی مرغا کھا لیا کبھی دال کھا لی. اب آپ روزانہ ہی مرغے پھوڑتے رہو گے تو مر جاؤ گے آپ. تو حلال میں اللہ نے اعتدال رکھا ہے, حرام میں اعتدال نہیں ہوتا. جو حرام کی طرف جاتے ہیں نا, زنا کرتے ہیں, تو وہاں سے تو بور ہوتے ہیں, لیکن گھریلو لائف ان کی برباد. بے حیائی کا سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کی اپنی جو بیوی بچوں کی زندگی ایک وہ تباہ و برباد ہوتی ہے. اور کتنے برے اثرات بچوں کو جب پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا ہے, بچوں کے دل میں باپ کی عظمت نہیں رہتی ہے. آپ کہتے ہیں نہ رہے عظمت تو کیا ہوگا بھائی, آگے آپ کا بڑھاپا بھی آ رہا ہے. ابھی اولاد کو آپ کی ضرورت ہے, کل آپ کو اولاد کی ضرورت ہے, اور بہت جلد ہے بڑھاپا, کوئی ٹائم نہیں لگتا. کراچی میں تو اور جلدی آتا ہے. جو غذائیں کھا رہے ہیں نا, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو, تو یہ صحابہ کے بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے. ہم لوگ کا جو ہے بہت جلدی آ جاتا ہے,
ہمیں تو ابھی سے غنیمت سمجھنا شروع کر دینا چاہیے. دیکھو 63 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال سفید تھے, چند بال, صحابہ کہتے ہیں گنے جا سکتے تھے. یہ صحتیں تھیں اس زمانے میں. آج 40 سال کے بعد آدھا سر سفید ہو جاتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 40 سال کے بعد ہی یہاں درد وہاں درد. آج میں صبح اٹھا ہوں تو میری گردن ادھر کو مڑ رہی تھی, ادھر مڑ نہیں رہی تھی, بڑی مشکل سے موڑی ہے میں نے. تھوڑا سا تکیہ آڑا ترچھا ہو جائے تو صبح بندہ بھی آڑا ترچھا ہوتا ہے. یہ تو صحتیں ہیں آج کل. اکثر لوگ صبح اٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, یار ادھر پین ہو رہا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی تکیہ اونچا کر دیا تھا آپ نے. تو پہلے بھی لوگ آڑے ترچھے سوتے تھے, اینٹوں پہ سو جاتے تھے. اب تھوڑی سی آڑے ترچھے ہوئے اور آپ کی باڈی کا فرما کیا ہو گیا, وہ بھی اسی حساب. اس کو سیٹ کرنے میں کتنا الٹی, یعنی اب اس کروٹ پہ سو آپ اسی اسٹائل میں تاکہ بیلنس برابر ہو جائے. تو اس زمانے میں اتنی زبردست صحتیں تھیں لوگوں کی. اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غنیمت سمجھو, اللہ نے جو جوانی دی ہے بہت جلد بڑھاپا آنے والے. صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں 100 سال کی عمریں ہوئی ہیں, 90 سال کی عمریں ہوئی ہیں, اور جو انتقال جن کا ہوا وہ بھی اکثر کا میدان جنگ میں شہید ہو کے ہوا ہے, اکثر میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. تو ہمارا تو بہت قریب ہے بھائی, ابھی بستر پہ لیٹنے کا ٹائم ہمارا زیادہ دور نہیں ہے. ہمارے میں ہم سب, صرف میں نہیں آپ بھی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اپنے بارے میں مفتی صاحب رپورٹ پیش کر رہے ہیں. سب کی رپورٹیں ایسے ہی ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ چند دن اللہ نے جوانی کے دے دیے, چل پھر رہے ہیں, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں. کریں نہ کریں باتیں تو کر رہے ہیں نا. بڑھاپے میں تو وہ باتیں بھی زہر لگتی ہیں کہ کیا بات کر رہا ہے مفتی مولوی صاحب, کچھ اور نہیں آتا تمہیں. اور تیسری چیز نبی نے فرمایا فراغ کا قبل شغلق, جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی نا آپ کی مشغولیت کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. جتنا ویلا جوانی میں ہوتا ہے نا, پنجابی میں ویلا ہی کہتے ہیں نا, اتنا ویلا بڑھاپے میں نہیں ہوتا. مصروفیت بڑھتی ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں پہلے تو آپ بڑے آرام سے مل لیا کرتے تھے, آج کل شارٹ ہی رہتے ہیں مارکیٹ سے. بھائی پہلے مصروفیت کم تھی, اب کیا ہے, پرانے دوست ہیں نا. تو یہ تو انسان کی جیسے جیسے آگے جائے گا مصروفیت اور کام بڑھیں گے. آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے, ہاں بیماری میں مصروفیت ختم, وہ تو پھر بیماری کی فکر ہی ایک مصروفیت بن جاتی ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کروں میں. اور آپ نے فرمایا غنا کا قبل فقرق, آج اللہ نے جو مالی وسائل دیے ہیں این ممکن ہے کل یہ نہ رہیں آپ کے پاس. ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو دھڑام سے نیچے آتے دیکھا ہے. دیکھو 2 طرح کی گائیڈنس مل رہی ہے, ایک مذہبی گائیڈنس ہے جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, ایک وہ گائیڈنس ہے جس میں مذہب نہیں ہے. موٹیویشنل اسپیکر جو آج کل کر رہے ہوتے ہیں, خوب اچھی طرح ایک بات دماغ میں بٹھا لو, یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں نا, جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ان کی ساری باتیں غلط ہوتی ہیں, ان کی ساری باتیں غلط, میں یہ نہیں کہہ رہا, بہت سی باتیں اچھی کرتے ہیں اور لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن ان کی بیس نہیں ہے. ان کو سکسیس کا مطلب ہی نہیں پتا ہے, کامیابی کا مطلب ہی نہیں پتا ہے. جس آدمی کو کامیابی کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہ ہو وہ آپ کو کیسے کامیاب بنا سکتا ہے. دیکھو جس کو صحت کی تعریف معلوم نہ ہو وہ ڈاکٹر صحت دے سکتا ہے آپ کو. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ نے کہا میں صحت مند بننا چاہتا ہوں, میرا ہدف ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ مجھے صحت مند بنائیں. وہ ڈاکٹر یہ سمجھتا تھا کہ پڑھا لکھا نہیں تھا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ جعلی ڈگری تھی اس کے پاس, وہ یہ سمجھتا تھا کہ صحت مند وہ ہوتا ہے جو موٹا بہت ہوتا ہے. تو اس نے کہا یار آپ تو 50 کلو کے ہیں, ابھی ایک 150 کلو کے ایک صاحب آئے تھے میرے پاس, وہ صحت مند تھے, موٹے تھے ماشاءاللہ, ایسے میز اٹھا کے نیچے مار دیتے, پٹک دیتے. تو ٹھیک ہے میں اب آپ کو صحت مند بنانے کی فکر کر دیتا ہوں, اب آپ اتنے پراٹھے, اتنے برگر, اتنی بریانیاں روزانہ پھوڑا کریں, اور ہضم کے لیے یہ کارمینہ لے جائیں یا کچھ بھی چیز لے جائیں. اور آپ نے جب موٹے ہونا شروع ہوئے اور توند نکل رہی ہے اور ماشاءاللہ جاندار, تو آپ کہہ رہے ہو یار یہ ڈاکٹر ہے, اس کو سننا چاہیے, یہ ہے, دیکھو میں ایسا باریک سا تھا اور اس نے مجھے کیا بنا دیا, یہ زبردست لمبائی چوڑائی برابر. اب لوگ مجھے کہیں گے وسیم اسکوائر, سمجھ رہے ہیں نا. تو عقل مند کہے گا بھائی اس سے تو پہلے 50 کلو کا اچھا تھا. آپ کہیں گے نہیں یار میں اتنا صحت مند ہو گیا, دیکھو میں 4 گنا بڑھ گیا ہوں میں. ہم کہیں گے ابھی جب تھوڑے دنوں میں تجھے بیماریاں آئیں گی نا, پہلے تو چل پھر لیتا تھا, ابھی تو سانس پھولے گا تیرا, تجھے شوگر تجھ پہ حملہ کرے گی, بلڈ پریشر کا مریض بنے گا, تھوڑے دنوں میں تیرے گردے ڈیمیج ہو جائیں گے, پھر شوگر بڑھنے سے تیری آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے, یہ ہونے کا خطرہ, وہ ہونے کا خطرہ, اور وہ خطرات آنا شروع. تو اس کو پتا چلے گا بھائی میں جس ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اس نے صحت کا لیبل لگا کے میرا بیڑا غرق کر دیا. یاد رکھو کامیابی کی ڈیفینیشن صرف اللہ اور اس کے رسول بتاتے ہیں. کامیابی کیا ہے یہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو تمہیں کامیابی کی طرف لے کے کیسے جائے گا؟ آپ سمجھ رہے ہو یہ اس کی عزت اور شہرت, اٹ از کامیابی. یہ کامیابی کا دھوکہ ہے, یہ کامیابی نہیں ہے. شاعر نے کہا ہے نا, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. یہ کامیابی تھوڑی ہے.
کامیابی صرف دو لفظوں میں، جس کا رب اس سے راضی ہے، خدا راضی ہے، بس. کیونکہ کامیابی کی خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو رب کو تو یہ اپنی ڈکشنری میں لاتے ہی نہیں ہے نا. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کسی اسٹیٹ میں کسی ریاست میں ہو اور ریاست آپ کو جج بھی کر رہی ہے، حکومت ہے آپ کو دیکھ رہی ہے کیا کر رہے ہو، آپ اپنی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اختیار کرتے ہو جس میں جگہ جگہ گورنمنٹ کے لاز کو آپ توڑ رہے ہو، قانون کو توڑ رہے ہو. گورنمنٹ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی. کیوں؟ اس کا ایک طریقہ ہے کہ بھائی ایک پراپر طریقے سے سزا ملتی ہے. اس میں ایک طریقہ تو یہ نا، آپ نے سگنل توڑا اور فوراً ٹریفک پولیس والے نے پکڑ لیا. کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو بڑے جرائم ہوتے ہیں، ایجنسیز آپ کو چھوڑ دیتی ہیں کہ ابھی دیکھو اس کے نیٹ ورک پکڑو پورا ہے. بھائی ایسے ہی ہوتا ہے نا، ابھی اس کو ذرا باتیں کرنے دو اور پورا نیٹ ورک جو ہے نا پکڑ کے ایک ہی دفعہ میں طبیعت سے چترول لگیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ میں نے بنایا ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. جو ظالم لوگ جو کر رہے ہیں نا، مجھے غافل نہیں سمجھنا. اس ظالم لوگ، ظالم سے مراد صرف انسانوں پہ ظلم کرنے والا نہیں، جو خدا کے ساتھ ظلم کرے، جو خدا کی مانے ہی نہیں. یہ موٹیویشنل اسپیکر زنا کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ گرل فرینڈ رکھنا گندی حرکت ہے، بھنگی چماروں والا کام ہے؟ یہ کیوں نہیں بولتے؟ یہ کیوں؟ یہ خدا کا مسئلہ ہے، یہ ان کا ہیڈک تھوڑی ہے. زنا کو کون ناپسند کرتا ہے، ریاست یا خدا؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی. یہ کیوں نہیں بولتے کہ زنا مت کرو؟ جو زنا سے بچتا ہے وہ کامیاب ہے، جو زنا کرتا ہے وہ بھنگی چماروں والی حرکت کر رہا ہے. گدے گھوڑے زنا کرتے ہیں یا نکاح کرتے ہیں؟ بولو نا. وہ نکاح تھوڑی کرتے ہیں. گدے گھوڑوں والی زندگی ہے یہ گرل فرینڈ. ٹیشو پیپر کی طرح عورت کو استعمال کیا اور بعد میں چھوڑ دیا. آپ کامیاب ہیں دنیا کی نظر میں، آپ کو پیسہ مل گیا، عزت مل گئی، آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کاش ہم بھی اس جگہ ہوتے. یہ بھول گئے کہ جس نے بنایا ہے، یا تو یہ کہو کسی نے نہیں بنایا، اے وہی بس ڈارون جو دم بندر کی اور وہ سب مارکیٹ سے پھر دم شارٹ ہوئی. بندر یہی، وہ بندر کہہ رہا ہوں، ڈارون یہی کہتا ہے نا کہ دم تھی پھر مارکیٹ سے دم کیا ہو گئی، شارٹ ہو گئی. نہ دم دے رہے ہیں نہ دم کے پیسے دے رہے ہیں. تو یا تو اس نظریے کے آپ حامل ہو جائیں کہ بس ایسے ہی یہ سب اتفاق سے ہے. تو ہم تو نہیں مانتے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. خود بخود یہ سارا نظام نہیں چل سکتا. اور اگر کوئی کائنات کو بنانے والا ہے تو سب سے زیادہ ویلیو آپ کو اس کریٹر کو دینی پڑے گی جس نے اس کائنات کو اور انسان کو بنایا. اگر آپ اپنی لائف سے، اپنی زندگی سے اس کریٹر کو نکالو گے، آپ کامیابی کے فضول قسم کے دعوے کرو گے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا، یہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. جب چاہتا ہے جدھر کو چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے. سکون کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں. آپ زنا میں سکون تلاش کر رہے ہو. میں سنتا ہوں بعض دفعہ موٹیویشن اسپیکر کی، آج کل تو آ جاتے ہیں نا سامنے، کچھ بھی دیکھ رہے ہو، 2 منٹ کی تقریریں آ رہی ہوتی. کہیں ان کی ڈکشنری میں خدا ہے ہی نہیں. خدا کو راضی کرنا یہ ان کی لغت میں ہی نہیں ہے. تو کامیاب کیسے ہو گئے بھائی؟ تم ایک اسٹیٹ میں رہتے ہو، ریاست میں رہتے ہو، حکومت کے قانون کو فالو نہیں کر رہے. یا تو بچ جاؤ گے اگر حکومت کو پتہ نہیں ہے، حکومت کو پتہ ہے تو پھر بھی بچ جاؤ گے اگر حکومت میں عدل و انصاف نہیں ہے. لیکن اگر حکومت میں عدل و انصاف بھی ہے، حکومت کی نالج میں بھی ہے کہ یہ جرم مجرم ہے، تو پھر تم جتنا کامیاب ہو رہے ہو نا، سمجھو اتنا ہی زیادہ ناکام. کیونکہ پھر یہ کامیابی ڈھیل کی علامت ہے. جیسے خفیہ ایجنسیاں بڑے بڑے مجرم کو چھوڑ دیتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کو چترول لگا کے معاف کر دیتی ہیں. جو ملک کی ریاست کے باغی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو وقتی طور پر پنپنے دیا جاتا ہے. تبھی تو میں یونیورسٹیوں میں کہہ رہا ہوں، آج کل جو ملک کی بغاوت کی یونیورسٹیوں میں تحریکیں چل رہی ہیں، ان نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں اپنی جانوں پہ رحم کرو. یہ آج کل بہت بغاوت کی باتیں یونیورسٹیوں میں چل رہی ہیں کہ اسٹیٹ کے خلاف نظام کو پلٹنا ہے. نظام کو پلٹنے کا وہ طریقہ اختیار کرو جو سوٹیبل ہے. ہم نظام کی تبدیلی کی کوشش کو غلط نہیں کہتے. کوشش وہ کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتی ہو. مسلح بغاوت کی باتیں اگر آپ نے یونیورسٹیوں میں شروع کر دی تو یہ جو اس طرح کی ٹریک پہ آپ کو چلا رہے ہیں نا، خود بھی مریں گے، آپ کو بھی پٹوائیں گے یہ. اور جب آپ جیلوں میں چمڑیاں ادھیڑی جائیں گی نا، پھر آپ ان سے یہ بہت ہوتا رہا ہے ماضی میں. تو لڑکوں کی صلاحیتیں خراب کر رہے ہیں، برباد ہو رہی ہیں صلاحیتیں. جس ایجوکیشن میں آپ لگے ہو اس میں ترقی کرو. آپ بیوروکریسی میں جاؤ، آپ فوج میں جاؤ. اگر برے لوگ ہیں فوج میں تو اچھے بھی تو جا سکتے ہیں، عدلیہ میں برے لوگ ہیں تو اچھے بھی تو جا سکتے ہیں. اس طرح سے انقلاب کی کوشش کرو. ہر تھوڑے دن میں یونیورسٹی میں کوئی بھی بغاوت کے نام پہ لڑکوں کو، یار یہ خلیفہ کہاں ہے، خلیفہ ہمارا تو کوئی خلیفہ ہی نہیں ہے، تو خلیفہ بناؤ. ایجنسیوں کو سب پتا ہوتا ہے کون خلیفہ بنا رہا ہے، کون بن رہا ہے. اور یہ کئی سالوں سے تحریکیں ملک میں چل رہی ہیں، کئی سال. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایجنسیاں ٹریس کر رہی ہوتی ہیں کہ یار ان کا یہاں اجلاس ہوتا ہے، یہاں یہ باتیں کرتے ہیں، یہاں تو ٹھیک ہے اتنے لوگ ہونے تو اتنے ہم افورڈ کر سکتے ہیں، اس سے تھوڑا زیادہ ہوں گے تو پرانے والوں کو اٹھاتے ہیں، پھر وہ مارتے ہیں پیٹ. وہ تو پھر ان کی تو کوئی حدود ہی نہیں ہوتی. پھر تو ہم بہتر نہیں ہے کہ وہ بات پہلے نوجوانوں کو بتا دیں جو بھگتنے کے بعد، تجربوں کے بعد سیکھو گے. پہلے ہی ہوشیار بن جاؤ. کوئی بھی ریاست اپنے ملک میں
اگر وہ ریاست اسٹرانگ ہے وہ بغاوت نہیں کرنے دیتی. اگر کرنے دے رہی ہے اس کا مطلب وہ پورا نیٹ ورک پکڑنے کے چکر میں ہے. الا یہ کہ ملک میں کوئی مضبوط حکومت ہی نہیں ہے جیسے افغانستان میں. وہاں تو ایک ریاست ہی نہیں تھی نا, وہاں کی عوام اٹھی, انہوں نے پلٹ دیا سارا نظام اور الحمدللہ ایک اسلامی ریاست قائم کی وہاں پہ. وہاں تو کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہی نہیں تھی. تو خیر یہ بات بیچ میں کہاں سے کہاں آ گئی. آج نوجوان دین پہ آتے کم ہیں, آتے ہیں تو پھر ان کی صلاحیتوں کو ایسی جگہ ضائع کیا جاتا ہے جہاں ان کی محنت بہت ہے, اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے, زیرو ہے. پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ انقلاب کی باتیں کیوں نہیں کرتے. باتیں وہ کرو جو کر سکتے ہو, افورڈ کر سکتے ہو. خالی باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کبھی چھاؤں میں بیٹھو تو ہم کچھ اور بہت ساری باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو بتائیں گے. کبھی چھاؤں میں آؤ, کچھ باتیں ممبر پہ بتانے کی نہیں ہوتی ہیں. یہ ساری گولیاں ہم نے بھگتے ہوئے ہیں. یہ جو ہے نا یہ سارے یہ سب کنچے کھیلے ہوئے ہم نے. ایسے بے وقوف نہیں ہے کہ ایک دم سے ممبر پہ آگے بیٹھ گئے. یہ سب چیزوں سے ہم گزرے ہوئے ہیں. تو ملک میں انقلاب آنا چاہیے, لیکن وہ انقلاب جو انقلاب ہو, ایسا نہ ہو انقلاب کے لیبل پہ جو تھوڑا بہت پاور ہے دینداروں کے پاس, کچھ تھوڑے سے داڑھی والے باقی رہ گئے, وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. مصر میں یہ کچھ ہوا ہے ماضی میں, آپ دیکھیں وہاں پھر داڑھیوں پر پابندی لگا دی گورنمنٹ نے کہ یار یہ یعنی مذہب کا, اور جو تھوڑا بہت مذہب بچا تھا اس کا بھی ستیہ ناش کر دیا. تو اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج مت کرو, اسٹیٹ کے اس طرح سے اگینسٹ مت جاؤ کہ آپ جو مرضی کرو. ہم یہ کہہ رہے ہیں تلوار نہ اٹھاؤ, مسلح بغاوت ریاست کے خلاف نہ کرو, باقی جو مرضی کرو آپ. بلکہ وہ تو کرنا چاہیے, آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے. خیر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے جوانی کو غنیمت سمجھو. کس سے پہلے بھائی؟ بڑھاپے سے. اور اللہ نے مالی اسباب دیے ہیں, ہو سکتا ہے یہ ہمیشہ نہ رہیں. لوگوں کے کاروبار کیسے دڑام سے نیچے آتے ہیں, تو آج اللہ نے وسعت دی ہے, اس کو غنیمت سمجھو. اور زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. اب غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ سارے موٹیویشنل اسپیکرز یہی بات کرتے ہیں کہ اپنے ٹائم کو آپ کیا کریں, سیو کریں, اور ٹائم ویسٹنگ بری چیز ہے اور وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک بڑا ٹیکنیکل فالٹ ان کی دعوت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹنگ کی ڈیفینیشن اللہ سے نہیں پوچھتے کہ اللہ کی نظر میں وقت ضائع کرنا کسے کہتے ہیں, اور انسانوں کی نظر میں وقت ضائع کرنا کسے کہتے ہیں. ایک آدمی زنا کر رہا ہے ٹینشن سے بچنے کے لیے, یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اللہ کی نظر میں. موٹیویشنل جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی نظر میں یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں بلکہ ریلیکس ہو رہا ہے. تو آپ جب کسی ریاست میں ہو, خدا کا قانون ہے نا, تو آپ کچھ بھی کر لو, آپ کامیاب اسی صورت میں ہو خدا راضی ہے آپ سے. کتنا آسان کر دیا نا اسلام نے. ہے بھائی, کامیاب کون ہے بھائی؟ جس کا اللہ راضی ہے. ختم. ناکام کون ہے؟ جس کا اللہ راضی نہیں ہے. اب ایک ہدف بنانا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور جو کافر ہے نا, یہ کلابازیاں کھاتے رہتے ہیں ساری زندگی, یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کیوں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ان کی جو ڈیبیٹ ہوتی ہے نا, اس میں یہ بحث اٹھائی جاتی ہے ہم ہیں کیوں, ہماری منزل کیا ہے, تو اس پہ ان کی بحث ہوتی ہے. اب آپ بتاؤ, یہ بحث ہوتی ہے اتفاق رائے سے ختم ہوتی ہے, یہ اختلاف باقی رہتا ہے, اختلاف باقی رہتا. تو جب یہ آپس میں یہ طے ہی نہیں کر پائے کہ ہمارا ہدف کیا ہے, تو ہمیں لے کے کیسے جائیں گے اس کی طرف؟ آپ ٹرین میں بیٹھ گئے ہو, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جانا کدھر ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے پشاور چلتے ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جی ملتان چلتے ہیں, تیسرا کہہ رہا ہے نہیں جی لاہور چلتے ہیں, چوتھا کہہ رہے خانے وال چلتے ہیں, پانچواں کہہ رہے سرگودا چلتے ہیں, کہہ رہے نہیں کوئٹہ چلتے ہیں. اور ابھی اختلاف حل نہیں ہوا اور چل پڑے, تو پتہ نہیں کہاں جاؤ گے میرے بھائی, نہ کوئٹہ جاؤ گے کچھ پتہ نہیں کہاں جاؤ. مسلمان کا مسئلہ اللہ نے 2 منٹ میں حل کر دیا کہ تمہیں پیدا کیوں کیا بھائی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جو کام اللہ کہہ رہے کر لو, جس سے روک رہے رک جاؤ بس. اور 3 درجات بتا دیے کہ دیکھو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں, 3 قسم کی پبلک پائی جاتی ہے. ایک ہے اصحاب الیمین, یعنی کامیابی کے بھی 3 درجات ہیں نا. ایک تو وہ ہیں جو ناکام لوگ ہیں, ایک وہ ہیں جو کامیاب ہیں, ایک وہ ہیں جو کامیابی میں بھی کامل ہیں. جیسے ہوتے ہیں نا جو ہم جسے کہتے ہیں کہ اے کیٹیگری کے لوگ, اور کچھ بی کیٹیگری کے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں سی. ہم نے جب میٹرک کیا تو اے بی سی ڈی ای پتہ نہیں کون کون سے گریڈ تھے, اب پتہ نہیں وہ سسٹم ہے یا نہیں ہے. تو ایف سے بھی پاس ہو رہے ہوتے تھے لوگ. حکومت نے کوشش کی بھی تھی کہ جس حد تک پاس ہو سکتے ہو نا, ساری اے بی سی ڈی سی پہ ختم کر دو تاکہ فیل کوئی نہ ہو. پھر بھی بہت سے دبا کے فیل ہوتے تھے. حالانکہ امتحانوں میں ماشاءاللہ بکس سامنے رکھی ہوئی ہوتی تھی, نقل ہی نہیں کرنی آ رہی ہوتی تھی لڑکوں کو. یہ تو ہمارا ماشاءاللہ ایجوکیشن کا ابھی بھی یہی حال ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں لڑکوں سے, آپ 9th کلاس کون سی کلاس میں نہیں پڑھتے, آپ پڑھتے کہاں ہیں؟ نہیں پڑھتے ہوتے نا. تو کیا بات کر رہا تھا یار, میں دماغ ادھر ادھر بہت گھومتا ہے. نہیں آخری جو بات تھی, ابے نہیں یار. ہاں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. ایک تو وہ ہوتے ہیں, وہ اے بی سی سے مجھے یاد آیا نا, جو سی کیٹیگری کے لوگ ہیں, ناکام ہیں. اور ایک وہ ہیں جو بی کیٹیگری کے ہیں, کامیاب ہیں. اور ایک وہ ہیں جو اے ہیں, ایک اے کیٹیگری کے جو کامیابی کے بھی سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں. اللہ میاں نے بتا دیا بھائی, کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, خدا نے کہہ دیا یہ مت کرو, وہ پھر بھی کر رہے ہیں. آپ کی زندگی اگر ایسے گزر جائے نا, آپ صرف فرائض اور واجبات پورے کر لیں اور کچھ بھی نہ کریں,
تو اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہیں. بس جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا تم پہ فرض ہے کر لو, جس چیز کو کہہ دیا کہ نہیں کرو اس سے بچ گئے. بس یہ ہے پہلا اسٹیپ کامیابی. آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے, دنیا میں بھی اللہ پاکیزہ زندگی دے گا, اللہ کا وعدہ ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. طیبہ کا مطلب صرف پاکیزہ نہیں, اٹریکٹیو. آپ کو اپنی زندگی میں سکون محسوس ہوگا, مزے کی زندگی گزرے گی. صرف اتنا کر لو. اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا نا اس میں بھی اللہ کہتا ہے جو بڑے بڑے گناہ ان کو چھوڑ دو, چھوٹے موٹے معاف کر دوں گا میں. اور آسان کر دیا, لو بھائی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچو گے چھوٹی موٹی خطائیں مٹا دوں گا. نکفر ایسے جیسے ربڑ لے کے نہیں مٹائی جاتی, وہ مٹ جاتی ہے نا چھوٹی چیز. گناہوں کے پہاڑ ہیں تو وہ نہیں مٹتے, وہ توبہ سے معاف ہوں گے. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا, انسان کا ایک مینوفیکچرنگ فالٹ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہر انسان میں ایک فالٹ ہے. وہ فالٹ کیا ہے کہ انسان جل باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا. مائک کی آواز ٹھیک نہیں ہے, اس کو سیٹ کرو میرے بھائی ورنہ میں بیان چھوڑ دوں گا. جمعے کے دن بھی ایسا ہی مسئلہ ہو رہا تھا, آواز گونج رہی تھی, میری کانوں میں آ رہی تھی آواز, اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے, بالکل بھی ٹھیک آواز نہیں ہے, اس کو سیٹ کرو. ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جل باز ہے, جلدی جلدی فیصلے کرتا ہے. انسان میں میچیورٹی نہیں ہے, میچور نہیں ہے. جیسے ہی کوئی چیز اس کو نظر آتی ہے دل چاہتا ہے فوراً یہ حاصل کر لوں. فیصلہ کرنے میں جلدی. کوئی مصیبت پہنچتی ہے, اذا مسہ الشر جزوعا, مصیبت پہنچتی ہے تو صبر نہیں کرتا, اور خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرنے کے بجائے اپنا اسٹائل بھول جاتا ہے, شو بازیوں پہ آ جاتا ہے. یہ ایک فالٹ ہے جو اس صورت میں اللہ نے انسان میں ذکر کیا ہے, انسان میں ذکر کیا ہے. ظاہر ہے فالٹ کے طور پہ جب اللہ نے ذکر کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو انسان کی یہ خصلت بالکل بھی پسند نہیں ہے, یہ برائی ہے, عیب ہے. اسی برائی کی وجہ سے انسان گناہوں میں پڑتا ہے, صبر نہیں کرتا, وہ فوراً مائل ہو جاتا ہے کس کی طرف, برائیوں کی طرف, کہ میں ابھی اسے حاصل کر لوں, اس کو یہ چیز مجھے ابھی مل جائے. بچے اسکول نہیں جاتے, عیاشی کر لو ابھی. ماں باپ بتاتے ہیں بھائی پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنو گے, وہ کہنے وہ پتہ نہیں کب جا کے بنیں گے, ابھی بنٹے کھیلنے دو ہم, ٹھیک ہے نا, ابھی ہمیں یہ کرنے دو, ابھی ہمیں یہ کرنے دو. جن لوگوں کی طبیعت میں اسراف ہے وہ اڑا دیتے ہیں پیسہ. وجہ کیا ہے, ان کو پتا ہے تھوڑا بچا لیا کل کام آئے گا, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار کل کس نے دیکھی. ابھی ان کا دل چاہتا ہے بس میں اڑاؤں, پیسہ خرچ کروں, اڑا کے کل کیا کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. جو اسراف کرتے ہیں نا, اڑاتے ہیں دولت کو, پیسے کو, ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں جلدی سے بس چیزیں مل جائیں ہمیں. تبھی اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط. نہ اپنے ہاتھ اتنے تنگ کرو کہ لوگ کنجوس کہنا شروع کر دیں, اور نہ اتنے پھیلاؤ کہ بس یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, کہ کل خود سب کچھ پیسہ ختم کر کے دوسروں کے سامنے بھیک مانگنا شروع کر دو. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں دنیا میں, پیسہ آیا ایک دم اڑانا شروع کر دیا, ان کی بریکیں ہی فیل ہو گئیں. ان کو سمجھایا گیا بھائی نہیں کرو. اب جیسے شادی بیاہ میں کیا کر رہے ہوتے, ایک دم اڑاتے ہیں پیسہ, لوگ کہیں گے بڑا مالدار ہے, لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ. اڑانے کے بعد ان کو بڑا مزہ آتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار اس کو کہتے ہیں لگژری شادی, اس کو کہتے ہیں ایونٹ. ایک وہ ایونٹ ہے کم بخت کا, وسیم کا, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ جنازے میں آئے ہیں یا کسی کی شادی میں آئے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو صحیح کر دو مائک کو, جو بھی انتظامیہ ہے نا, مجھے غصہ آنا شروع ہو جائے گا نا, پھر اچھا نہیں ہوگا. تو یہ ایونٹ ہوتے ہیں, کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ایونٹ شادی کا ہو رہا ہے یا جنازے کا ہو رہا ہے. تو اڑا تو دیتے ہیں بہت اچانک ایک دم سے, بعد میں کیا حالات ہوتے ہیں ان کے, بعد میں کیا حالات ہوتے ہیں, اپنی ضرورت کے پیسوں کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں, تھوڑے تھوڑے چند روپوں کی خاطر ترس رہے ہوتے ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جل باز لوگوں کی علامت بیان کی کہ یہ خواہش نفس کے غلام ہوتے ہیں, ان کو فوراً چاہیے, فوراً چاہیے, اور کرنسی بھی فوراً چاہیے. فوراً کا مطلب کیا, باہر کی کرنسی, ٹھیک ہے نا. ایک بندے کا فون آیا, مفتی صاحب مجھے ڈالر میں پیسہ کمانا ہے, مجھے ڈالر بتاؤ, ڈالر. میں نے کہا ادھر رہ رہا ہے تو پاکستانی کرنسی میں کما لے. نہیں مجھے ڈالر میں کمانا ہے, ڈالر میں. تو کیا ہے ہوس, تو اللہ تعالیٰ کو
انسان کی ہوس بالکل بھی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو انسان میں میچورٹی پسند ہے, میچور ہونا چاہیے. رشتوں کے معاملے میں بھی لوگ جلد بازی کرتے ہیں, یہی چاہیے ہر قیمت پہ ادھر ہی شادی کرنی ہے, ہر قیمت پہ مجھے یہ چاہیے. بھائی تم اللہ سے دعا مانگ لو, پہلے استخارہ کر لو کہ اے اللہ یہ تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو کرا دے, بہتر نہیں ہے تو میرے دماغ کو یہاں سے ہٹا دے. ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا, آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے سب کو؟ مجھے کیوں نہیں آ رہی؟ پھر نہیں ہے کوئی سسٹم تو باہر کے مائک بند کر دو نا سارے, باہر کی آواز ہی گونج کے مجھے آ رہی ہے. تو یہ انسان کی خصلت ہے, فوری چاہیے اس کو رزلٹ, ہر چیز میں فوری چاہیے. تو اللہ نے کیا فرمایا, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مس, اس میں تو میں کئی ہفتے بیان کر چکا ہوں, اس کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا. آگے اللہ فرماتے ہیں الا المصلین. اچھا دیکھو, جلد باز آدمی کبھی ہنسی خوشی والی لائف نہیں گزار سکتا. وہ بہت سے لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں سوسائٹی میں جو بڑے جلد باز ہوتے ہیں لیکن وہ خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو خوب سمجھ لو یہ خوشی ان کی عارضی ہوتی ہے, حقیقی خوشی نہیں ہوتی. یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ابھی خوش ہیں. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جس کو نشے کی عادت پڑ جائے وہ نشے کی طرف جاتا ہے جلد بازی میں. یہ کو نہیں, باہر کے مائک بند کر دیں, وہ ہال کا بھی بند کر دیں, اوپر کا بھی بند کر دیں. جو صرف یہیں کے کھلے رہنے دیں گے نا تو وہ آواز گونج گونج کے میرے کانوں میں نہیں آئے گی. تو دیکھو بیان میں بار بار بیچ میں کباب میں ہڈی بن رہا ہوں نا, پھر دماغ بہت خراب ہوتا ہے. کیا کہہ رہا تھا میں, سارا ٹیمپو ہی بیان کا ٹوٹ جاتا ہے. اب دیکھو جو نشہ کرنے والا آدمی ہے نا وہ خوشی کے لیے نشہ کرتا ہے نا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں نشہ کروں گا مجھے اس کی عادت پڑے گی, جیسے ہی عادت پڑے گی تو اور چاہیے, پھر اور چاہیے, زندگی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن وہ کیا کرتا ہے, جب نشہ کرتا ہے اس وقت اسے غم محسوس ہوتا ہے یا خوشی محسوس ہوتی ہے؟ اس وقت تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اس خوشی سے لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ یار دیکھو یہ جو نشہ نہیں کر رہا وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا ہے, اور جو نشہ کر کے آیا ہے وہ کیسا ہواؤں میں 2-2 فٹ اچھل رہا ہے, ایسا خوش, کبھی ادھر کلابازی کبھی ادھر کلابازی. او بھائی رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے. یہ اوریجنل خوشی نہیں ہے, یہ وقتی خوشی ہے. اوریجنل خوشی کے لیے انسان خوشی کے سبب کا محتاج نہیں ہوتا. دیکھو جس کے جسم میں طاقت آتی ہے نا ٹیکا لگانے سے, جس دن ٹیکا لگانا بھول گیا اس دن طاقت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کمزور آدمی ہے. جس کو ٹیکا لگائے بغیر سارے کام کر رہا ہے وہ سچی مچی میں کیا ہے, بولو نا منہ سے, وہ طاقتور ہے. جس کو چینی کھائے بغیر شوگر کی کمی ہو جائے اس کو چینی ساتھ میں لے کے چلنی پڑتی ہے. اب جیسے ہی شوگر کی کمی ہوتی ہے چینی کھاتا ہے تو شوگر نارمل ہوتی ہے. وہ صحت مند ہے یا جو چینی کے بغیر چل رہا ہے پھر بھی شوگر کم نہیں ہوتی؟ کون صحت مند ہے اس میں؟ بھائی دیکھو شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ چینی یا میٹھا ساتھ میں لے کے چلتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم اندرون سندھ سے آ رہے تھے تو ایک شوگر پیشنٹ میرے ساتھ گاڑی میں آگے بیٹھے ہوئے تھے. اب ہم اندرون سندھ گئے, بہت ہمیں بھی شوق تھا گھومنے پھرنے کا, تھر کے علاقوں میں انجوائے کر رہے ہیں ہم. بہت اندر چلے گئے, کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملی وہاں پہ, پانی تھا, کوئی دکان سے کوئی چیز نہیں, کوئی دکان بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. مجھے نہیں پتا تھا یہ شوگر کے پیشنٹ ہے. ہم جب واپس آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ ٹن ہونا شروع, جھوم رہے ہیں, دائیں جا رہے ہیں, بائیں جا رہے ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں یار میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں بس مجھے لگا کہ یہ شوگر پیشنٹ ہے, ایسا نہ ہو ان کی شوگر گر رہی ہو. تو کیونکہ بہت دیر سے ان کو کھانے کو نہیں ملا, حالانکہ ہمیں بھی نہیں ملا تھا, ان کو بھی نہیں ملا تھا کھانے کو. اب کیا ہوا, اللہ کے فضل ہو گیا, پیچھے سیٹ پہ میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے بچوں سے بولا بیٹا کسی کے پاس کوئی ٹافی ہو, تو فیملی تھی نا ساتھ, بچوں کو بھی گھمانے لے گیا تھا میں. تو ایک بچے کے جیب سے شکر ہے کوئی ٹافی نکل آئی. وہ ٹافی ہم نے ان کے منہ میں ڈالی ہے. تھوڑی دیر میں ان کا دماغ کیا ہو گیا اور خوش ہو گئے, ماشاءاللہ زبردست. اب جیسے وہ خوش ہوئے تو ان کی اس ظاہری خوشی کو دیکھ کر اگلا کیا سمجھے گا, صحت مند کون ہے؟ وہ ہیں. حالانکہ صحت مند وہ نہیں ہے, ان کو اپنی شوگر کو مینٹین رکھنے کے لیے ٹافی چاہیے. اور جو صحت مند بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ, ہمیں اللہ کا شکر ہے شوگر نہیں, تو ہمیں اپنی شوگر کو مینٹین رکھنے کے لیے شوگر نہیں چاہیے. چاہیے ٹائم پہ چاہیے, جو نارمل طریقہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ایک دم غائب. تو خوب سمجھ لو جو لوگ گناہ کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, شریعت کو فالو نہیں کرتے, ان کو خوشی کے لیے شوگر چاہیے, ان کو شوگر کو مینٹین رکھنے کے لیے دنیا کی شوگر چاہیے, ان کو شراب چاہیے. اگر شراب نہیں ملے گی ان کی خوشی کے جو ہارمونز ہیں وہ ایک دم کہاں چلے جائیں گے, دھڑام کر کے نیچے آ جائیں گے, ورنہ وہ خوشی نہیں رہیں گے, کم وقت ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں گے. ان کو کباب چاہیے, شراب کے ساتھ کیا چاہیے خوش رہنے کے لیے؟ کباب. یہ کباب کنایا ہے. نائٹ کلب چاہیے ان کو خوش رہنے کے لیے, ان کو تفریحی مقامات چاہیے خوش رہنے کے لیے. بار بار وہ خوشی کے لیے نا اسباب اختیار کرتے. ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک شوگر کا ٹیکا چاہیے, انجیکشن چاہیے, جس میں لڑکیاں بھی ہوں, جس میں عیاشی بھی ہو, جس میں شراب بھی ہو, جس میں کباب بھی ہو, جس میں دولت بھی ہو, جس میں لگژری لائف بھی ہو, ایئر کنڈیشن روم
रूम, गाड़ियां, बहुत कुछ उनको चाहिए। तो जब ये चीजें उनको मिलती हैं, हम उनको खुश देखते हैं तो हम धोखे में आ जाते हैं, यार खुश तो अंग्रेज है, खुश कौन है? अबे ये है लग्जरी लाइफ, इसको कहते हैं खुशी। और नहीं मेरे भाई, ये मसनूई खुशी है। खुश रहने के लिए इनको ये सब चीजें चाहिए। सच्ची मुच्ची में हम लोग खुश हैं, कुछ ना भी हो तो क्या है। हमारे मुल्क में किसी गोरे को लाकर 2 हफ्ते के लिए छोड़ दो, अगर डिप्रेशन से ना मरे तो मेरा नाम बदल देना। समझ में? जब वो देखे ना डॉक्टर जाकिर नाइक को एयरपोर्ट से जामे तो रशीद नहीं आने दिया, खतरात हैं, वो कहेगा अबे इनके मुल्क में खतरात कितने चल रहे हैं यार। उसको बताया जाए ना कि असल में खतरा ये को बम से ना उड़ा दे, तो कहे अबे बम मामूली चीज है यार तुम लोग के, असल में ये डर था कोई ये ना कर दे, कोई वो ना कर दे, कोई ऐसा। कह रहे यार तुम्हारे मुल्क में हो क्या रहा है। तो हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा डिप्रेशन के असबाब हैं, इन असबाब में भी अगर कोई खुश रहता है, इसका मतलब यहाँ खुश रहने के लिए खुशी के असबाब की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो काफिर की इन खुशियों से इंसान धोखे में आता है, उसको चाहिए कोई ना कोई सबब। दूसरा एक फॉल्ट क्या है, जब आप खुश रहने के लिए आप असबाब के मोहताज हो जाते हो तो इंसान की फितरत और नेचर अल्लाह ने ये बनाई है कि एक ही चीज को कंटिन्यू करते रहने से उसका दिल भर जाता है, फिर उसको उसमें खुशी महसूस नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। देखो एक लतीफा आप पहली बार सुने आपको हंसी ज्यादा आएगी, क्योंकि लतीफा हंसी का और खुशी का सबब है। लतीफा किसका सबब है? खुशी का सबब है ना, एक उससे आदमी को खुशी आती है लतीफा सुनने से। पहली दफा ज्यादा हंसी आएगी, दूसरी दफा सुनोगे तो उतनी हंसी आएगी? बोलो नहीं। तीसरी दफा सुनोगे तो थोड़ी और कम, चौथी दफा सुनोगे तो आप बोलोगे कि यार बस ठीक है, 5वीं दफा में उल्टा गुस्सा आना शुरू हो जाएगा आपको। तभी मेरे कुछ लतीफे ऐसे हैं जो 20 साल से मैं सुना रहा हूं। मैं इस नीयत से सुना रहा हूं कि नए नए लोग बयान में आते हैं, पुराने वालों को गुस्सा आता है कि यार बस करो मौलवी साहब, बहुत हो गया, बहुत दफा सुन लिया, ये कोई नया लाओ मार्केट में। तो मैं कहता हूं पब्लिक मार्केट में नहीं आ रही है तो पुराने लतीफों को मैं रिपेयर करके पॉलिश करके वही पार्सल कर रहा हूं फिलहाल, क्योंकि कुछ लतीफे ऐसे उनका ऑल्टरनेट अभी तक आया नहीं है मार्केट में। उसका ऑल्टरनेट वो वैसे खानदानी है ना, उनका अभी तक आया नहीं है मार्केट। उन जैसा कोई नया आएगा तो मार्केट में चलाएंगे ना, तो है ही नहीं मार्केट में उन जैसा, तो क्या करे, उसी को पॉलिश करके चला देते हैं मार्केट में। तो जैसे मेरे भाई लतीफा एक खुशी का सबब है, जोक एक खुशी का सबब। एक जोक एक दफा खुश करता है, 2 दफा 3 दफा आहिस्ता आहिस्ता खुशी क्या हो जाती है? मान। बिल्कुल इसी तरह एक काफिर ने खुशी के असबाब तलाश किए हैं गुनाहों में, अल्लाह की नाफरमानी में। तो असबाब में जब खुश होता है ना इंसान, एक सबब से एक दफा खुश होता है, दोबारा उतना खुश नहीं हो। मिसाल के तौर पर गरीब आदमी दौलतमंद को देख के कहता है यार जब मेरे पास भी दौलत आएगी तो मैं कितना खुश हूंगा। यकीनन हूंगा, होगा तो जब आएगी ना तो खुश होगा, उसके बाद उसका आदी यूज्ड टू हो जाएगा, तो उसके बाद वो दौलत तुझे खुश नहीं कर पाएगी, थोड़े दिन तक खुशी देगी, उसके बाद तेरा दिल चाहेगा इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ये वाली गाड़ी अब मुझे खुशी नहीं दे सकती। मैं बाहर मुल्कों में जाके जब दौलतमंदों के हालात देखता हूँ ना, अल्लाह की कसम रोना आता है उनकी हालत को देखकर। वो गाड़ियों में खुशियां तलाश कर रहे होते हैं, ये वाली गाड़ी, ये वाली गाड़ी, ये वाली गाड़ी, अब मैंने ये वाली। अब इससे ये तो खिलौने हैं बच्चों के, जिनको देख के तुम दिल बहला रहे हो। हम बचपन में ना हमारे अब्बू गाड़ी लेकर आए ईद के दिन, कजन के पास थोड़ी अच्छी गाड़ी आ गई, हमें बड़ा गुस्सा आता था, भाई ये क्या है। हम अब्बा से लड़ते थे, हमें ये वाला मॉडल चाहिए। तो जैसे बच्चे गाड़ियों पे खुश होते हैं, बड़े होकर क्योंकि आपका अपना साइज थोड़ा बड़ा हो गया तो गाड़ी का साइज भी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। छोटे छोटे मकान होते हैं, उस पे बचपन में दिल बहलाता है, तो जब बड़े हो गए तो मकान का साइज क्या हो गया। लेकिन है ये वही बचकाना सोच, वही बचकाना सोच है कि बच्चा खिलौनों से दिल बहलाता है, बड़ा हो जाए तो खिलौनों का साइज थोड़ा क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, उस पे दिल बहला रहा है। तभी तो शायर ने कहा कि अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है। जो चीज खत्म होने वाली है तो उस पे मर रहा है कमबख्त। तो ये जो बंगले, गाड़ियां और बड़ी बड़ी लग्जरी लाइफ्स हैं, ये मिट्टी के खिलौने हैं, एक दिन ये फना हो जाएंगे। तो शायर ने कहा अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है। जो दम हसीनों का भर रहा है, चीजों के हुस्न को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है उनकी तरफ, कह रहा है बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है, तेरी नजर का ज़ौक़ ज्यादा ऊंचा नहीं है। खिलौनों पे दिल से दिल बहला रहा है, तो काफिर खिलौनों से दिल बहलाता है। समझ में नहीं आ रही बात? तो दिल बहलता नहीं है खिलौनों से। मसला ये है, आप बच्चे को एक खिलौना लाके दें, कब तक एंजॉय करेगा वो?
ایک دن دو دن کے بعد اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتا ہے. آپ دوسرا کھلونا دو گے اس کو. تو دنیا کی مثال بھی میرے بھائی ایسی ہے، جب آدمی گاڑیوں میں، بنگلوں میں، دولت میں دل بہلاتا ہے تو تھوڑے دن تک یہ چیزیں دل کو بہلاتی ہیں، اس کے بعد اس کا دل ان چیزوں سے بھر جاتا ہے. پھر یہ چیزیں اس کے دل میں خوشی پیدا کرنے کا سبب اور خوشی پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں بنتی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لہذا یہ خوشی پیدا کرنے کا کوئی پراپر طریقہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انسان جلباز ہے، اس کو چاہیے یہ جو اللہ طریقہ بتا رہا ہے خوشی حاصل کرنے کا، چونکہ وہ پائیدار ہے لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. وہ پائیدار طریقہ ہے، ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کو حاصل نہیں کر رہا. اس کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اللہ نے اس کی مثال دی، فرمایا الا المصلین. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلباز نہیں ہیں. جلباز کا مطلب تو سمجھ گئے نا؟ خوشی حاصل کرنے کا فوری طریقہ چاہیے، اس کے سائیڈ افیکٹ میں غور نہیں کرنا. آپ کو پتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو بالغ ہوتے ہی زنا کر رہے ہیں، ہزاروں دفعہ انہوں نے زنا کیا ہے. میں جب باہر ملکوں میں جاتا ہوں ہر طرح کی رپورٹیں آتی ہیں میرے پاس، لوگ بتا رہے ہوتے ہیں اپنے غیر مسلم دوستوں کے حالات. ہزاروں دفعہ زنا کیا، ان کو زنا میں رغبت ختم ہو گئی، وہ کسی اور طرح سے لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ان کو لذت ہی ختم ہو گئی اس میں. کہتے ہیں ہمیں اب ہم اس سے ڈپریشن میں جاتے ہیں. پھر وہ لڑکوں سے بدفعلی کی طرف آتے ہیں اور پھر کچھ اور، پھر وہ کہتے ہیں اس سے بھی دل بھر جاتا ہے، کہیں اور جاؤ، اس سے پھر خوشی نہیں ملتی ہے. آخر میں کیا ہوتا ہے؟ دماغ خراب، گولیوں پہ آتے ہیں، بس سوتے رہو کسی طرح پڑے ہوئے. تو آج مسلمان بھی اسی زندگی کو فالو کر رہا ہے بھائی. مسلمان بھی اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ جو خوشیوں کا جس طرح سے ان کو خوشیاں ملی ہمیں بھی ملیں گی. بھائی ان کو نہیں ملی تو تمہیں بھی نہیں ملیں گی.